جنت کے پتے۔ وہ ترکی صرف جہان کے لیے آئی تھی اور وہ جان گیا تھا اب وہ اس کو یہاں سے صرف اپنی وجہ سے ہی بھیج سکتا تھا۔ تبھی حیا کا فون آنے لگا۔ اس نے کال کاٹ کر خود فون کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب حیا نے خود اس سے بات کرنی چاہی تھی۔ زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب وہ اسے بتا رہی تھی کہ اس نے جہان سے میجر احمد کا ذکر کیا تھا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ وہ یہی جاننا چاہتا تھا۔ شوہر کو علم ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ اس کے شوہر کہنے پہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اب وہ اسے وہ باتیں بتا رہی تھی جو اس نے عبد الرحمن اور طیب حبیب کے بارے میں سنی تھی۔ وہ تحمل سے اس کی سنتا اور سمجھتا رہا۔ اسے صرف یہ جاننے میں دلچسپی تھی کہ حیا نے یہ ساری باتیں کس سے سنی تھیں۔ کس بات کے جواب میں؟ وہ میں نے سنا ہے کہ کہہ رہی تھی کہ جہان نے اس کی بات کاٹی۔ کس سے سنا ہے؟ اتنی تیزی سے پوچھنے پہ وہ بے اختیار کیا اٹھی۔ کبریٰ خانم سے، اتلار میں۔ تو یہ کبریٰ خانم تھیں۔ عائشہ سے ان کی اچھی سلام دعا تھی اور ان کا بیٹا ہوٹل گرینڈ میں ایک معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ ان خاتون سے تو وہ ذرا واپس جا کر نپٹے گا۔ ابھی اسے حیا کے ذہن سے یہ خیال نکالنا تھا۔ جو بھی تھا وہ میجر احمد پر بھروسہ کرتی تھی۔ اس روز حیا نے پہلی دفعہ اس سے پوچھا تھا کہ وہ جنت کے پتے کسے کہتا ہے۔ جواب میں وہ اسے سب بتاتا گیا جو اس نے علی کرامت کی ممی سے بچپن میں سنا تھا۔ وہ ادھوری پوری باتیں، وہ نرم سا احساس، وہ دل میں اترتے لفظ، وہ ہر چیز دہراتا گیا، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھی، آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ کاش کہ وہ بتا سکتا کہ اس نے اس اچھے انسان کو کب کب اور کیا کیا دے مارا ہوا ہے۔ بیوقدہ کے ساحل پہ لہریں پتھروں پہ سر پٹک رہی تھیں۔ ان کا شور اس اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا سوائے اس کی اسٹڈی کے جہاں وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پہ وہ پیغام کھلا تھا جو اسے اپنوں کی طرف سے آیا تھا۔ اس کا کام ادلار میں آخری مراحل پہ تھا، تاش کے پتوں کے گھر کا آخری مرحلہ، پھر اسے روپوش ہو جانا تھا۔ کچھ عرصہ روپوش رہ کر وہ دوبارہ استنبول آئے گا، ایک آخری کام نپٹائے گا، پھر واپسی، اپنے ملک واپسی۔ جب سے اس نے میل پڑھی تھی وہ انگوٹھیاں اور گلاسز خود سے علیحدہ کر کے میز پہ رکھ دی تھیں، اور یہ سگریٹ نوشی، اس سے بھی اس کو جلد از جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اب عبد الرحمن پاشا کو چھوڑنے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ اس کے سر کا درد ویسا ہی تھا اور بہت سوچنے کے بعد اعصابی دباؤ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ جرمنی میں اس نے 15 جون کے بعد کی ایک تاریخ بھی اپنی سرجری کے لیے لے لی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے امید دلائی تھی کہ آپریشن کی کامیابی کا چانس اتنا ہی تھا جتنا کہ ناکامی کا۔ چونکہ وہ بیوقدہ سے پیک اپ کرنے سے قبل آپریشن کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے تاریخ بعد کی لی تھی۔ یہ اس کے کام کا آخری مرحلہ تھا۔ انڈیا میں آخری مرحلے میں سب کچھ بگڑ گیا تھا۔ آخری مرحلے میں اس کے دوست نے جس کے پاس وہ مدد کے لیے گیا تھا اس کو پکڑوا دیا تھا۔ سر کا درد ہمیشہ اسے اس دوست کی یاد دلاتا تھا۔ اس نے جہان کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ لوگ بعض دفعہ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں، اتنا برا کہ بس۔ تمام سوچوں کو جھٹک کر اس نے فون اٹھایا اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر نکالا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ مختصر پیغام لکھ کر اس نے حیا کو بھیج دیا۔ جب وہ جواب دے گی تو وہ اسے برگر کنگ پہ بلائے گا، وہاں پاشا بے کو بھی وہ بلائے گا۔ اسے پتہ تھا کہ وہ حیا کو وہ منظر کیسے دکھانا ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کو اس گمشدہ شہزادے کے ساتھ دیکھے گی تو جہان کا کام آسان ہو جائے گا۔ یا تو وہ جان جائے گی کہ وہی عبد الرحمن پاشا ہے یا وہ طیب حبیب کا دوست سمجھے گی۔ دونوں صورتوں میں وہ اس سے دور چلی جائے گی، بھلے ترکی سے نہ جائے، بس استنبول سے چلی جائے۔ بعد میں ہمیشہ کی طرح وہ اس سے معذرت کرنے چلا جائے گا اور اسے منا لے گا۔ مگر وہ ویڈیو… اس نے گہری سانس لے کر موبائل رکھ دیا۔ ویڈیو ابھی تک لاکر میں تھی۔ اگر جانے سے قبل وہ اسے نہیں نکال پاتی تو وہ ویڈیو واپس رکھ لے گا۔ یہ سب 9 جون سے 15 جون تک کے وقت میں سیٹ اپ کرنا ہوگا، ابھی نہیں۔ وہ ریسٹورانٹ آیا تو طیب حبیب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے مطالبے وہی تھے،
और जहान का रवैया भी वैसा ही था। चंद दिन इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारी फैमिली को बाहर भिजवा दूंगा। मैंने बात की है, बहुत जल्द सब कुछ सेटल हो जाएगा। वो बेतासुर लहजे में कहते हुए रजिस्टर चेक कर रहा था। आज जवाबन पाशा बी ने गुस्सा नहीं किया और ना ही लान तान की है। बस इतना कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जल्द अज जल्द मेरा काम कर दोगे जहान। आखिर फैमिली सब के लिए अहम होती है, मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उसके आखिरी अल्फाज पे जहान ने निगाह उठाकर उसे देखा। पाशा बी ने कोट का कॉलर दुरुस्त किया और अलविदाई मुस्कुराहट के साथ वो पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शायद वो सिर्फ धमकी दे रहा था और उसकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानता था, ऐसे ही उसे धमकाना चाह रहा था। जहान सर झटक के काम करने लगा। इंसान का अपनी इनफरादी सलाहियतों पे हद से ज़्यादा एतमाद बाज़ दफ़ा उसे दूसरों को अंडर एस्टिमेट करने पे मजबूर कर देता है। उसके साथ भी यही हुआ था, मगर अभी वो ये नहीं जानता था। शाम में वो मामूल के मुताबिक रेस्टोरेंट के किचन में खड़ा गोश्त काट रहा था जब उसका मोबाइल हल्के से बजा। वो टोन से समझ गया कि पैगाम किसकी तरफ से था, मगर उसने फ़ोन जेब से नहीं निकाला। करीब ही उसके दो शेफ काम कर रहे थे। एक तो पुरानी वर्कर थी, मगर दूसरा तुर्क लड़का नया था। उसको जहान ने हाल ही में रखा था और वो जानता था कि वो तुर्क एजेंसी का है और सिर्फ उसकी जासूसी के लिए यहाँ काम कर रहा है। उसको रखने का फ़ायदा ये था कि अब वो अपनी मर्ज़ी की बातें तुर्कों तक पहुँचा सकता था। ट्रिपल एजेंट बनकर काम करना इस तरह और भी आसान हो गया था। उसने हाथ साफ किए, गोश्त रखा और खामोशी से बाथरूम की तरफ चला गया। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद किया और पैगाम खोला। चंद लम्हों में उसने पैगाम डिकोड किया और फिर जैसे हर तरफ अंधेरा छा गया। वो लड़का उमर वो नहीं रहा था। उसे किसने मारा और कब और कहाँ मारा कुछ मालूम न था। वक्त जैसे एक दफ़ा फिर बरसों पहले के अनाताकिया में पहुंच गया था। वो अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी खोद रहा था, वो मिट्टी जिससे आज भी खुशबू आती थी। क्या उमर को दफन होने के लिए मिट्टी मिली होगी? क्या उसे खुद वो मिट्टी मिल पाएगी? उसके दिल में तकलीफ़ उठ रही थी, शदीद तकलीफ़। उसने जेब में फ़ोन डाला, टूटी खोली और सिंक पे झुककर चेहरे पे पानी के छींटे मारे। फिर सर उठाकर आईने में खुद को देखा। शिद्दत ज़ब्त से उसकी आंखें सुर्ख पड़ रही थीं। दादा कहते थे कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना होती है। वो ठीक ही कहते थे। इस वक्त बर्गर किंग एक कैद खाना ही था। वो सारा काम छोड़कर कहीं दूर जाना चाहता था। वो बॉस्फोरस के किनारे बैठकर ढेर सारा रोना चाहता था। अगर दादा होते तो कहते कि फ़ौजी रोया नहीं करते। काश वो उनसे पूछ लेता कि अगर फ़ौजी का दिल दर्द से फटने लगे और जैसे सारे जिस्म में टूटे कांच उतरने लगे तो फिर वो क्या करे? क्या दुनिया में रोने से बेहतर भी कोई दवा होती है? सलाम, जहान कहाँ है? बुलंद आवाज़ से उथल पुथल सांसों के दरमियान वो बाहर कहीं पूछ रही थी, जैसे वो दौड़ कर आई थी। जहान ने होले से नफ़ी में सर झटका, तौलिए से चेहरा खुश किया और नम आंखें रगड़ता बाहर आया। वो फ्रीडम प्रोटेला के स्ट्रीट प्रोटेस्ट के लिए आई थी और अब वो चाहती थी कि वो भी उसके साथ चले। जहान उससे नज़रें मिलाए बगैर गोश्त के टुकड़े उठाने लगा। कनखियों से वो देख रहा था कि हया ने निकाब ले रखा था। उसके निकाब के अंदर से साफ जाहिर था कि उसने नया नया निकाब लिया है, मगर फिर भी निकाब नीट था। उसे क्या हो गया था? वो इतना बदल कैसे गई थी? वो भी एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। मगर ये तब्दीली कितनी अच्छी लगती थी उसमें। अभी वक्त था नहीं था इस खुशी को जीने का। अभी और मौका था, दिल में कुछ मर सा गया था। हया बोल रही थी मुसलसल और वो कनखियों से सिर्फ उसे नहीं बल्कि पीछे काम करते नए शेफ को भी देख रहा था, जिसके ड्रेसिंग बनाते हाथ ज़रा सुस्त पड़ गए थे। बच्चा ज़रा कच्चा था। यहाँ कहीं की एक एक बात कहीं और पहुँचाई जाती थी और ये पागल लड़की तुर्क फ़ौज के एक कारिंदे के सामने उसे कह रही थी कि वो फ़लस्तीनियों की हमायत करे। गो के तरबियत के मुताबिक वो कभी किसी मुतनाज़ा हंगामे वाली जगहों पे नहीं जाना चाहता था। कोई और मौका होता तो भी वो हया को मना कर देता, मगर पीछे खड़ा लड़का सब सुन रहा था। तुर्क फ़ौज बेहद सेकुलर किस्म की फ़ौज थी।
جہاں عبداللہ گل اولو طیب اردوان کی حکومت کو ماڈرن مولویوں کی حکومت کہا جاتا تھا، وہیں ترک فوج اپنے دین سے بے حد متضاد خیال رکھتی تھی اور اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ترکوں کی گڈ بکس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ نتیجتاً وہ لڑکا تو پرسکون ہو گیا، مگر حیا پچھلی دفعہ کی طرح اس بار پھر اس کو اور اس کے ریسٹورانٹ کو جہنم میں بھیج کر غصے سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا، ان کا موڈ پہلے ہی بہت خراب تھا۔ وہ وہیں کھڑا خاموشی سے کام کرتا رہا۔ کام اسے کرنا ہی تھا، کیونکہ حیا کی طرح وہ موڈ خراب ہونے پہ دو چار چیزیں ہاتھ مار کر گراتے ہوئے ہر کسی کو جہنم میں نہیں بھیج سکتا تھا اور خود کہیں دور نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً اس معاملے میں وہ کافی خوش قسمت تھی۔ پوری رات وہ بے حد ڈسٹرب رہا، پھر صبح سب کچھ ذہن سے جھٹک کر وہ گھر سے نکل آیا۔ فیری اس نے کدی کنویں سے پکڑی تھی۔ کدی کنویں شہر کی ایشین سائڈ کی بندرگاہ تھی اور سبانچی بھی ایشین سائڈ پہ واقع تھی، سو وہ منہ اندھیرے اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ جھیل کے پاس بیٹھی تھی، کتابیں سامنے پھیلائے، وہ جیسے کافی دیر روتی رہی تھی۔ اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا اور وہ تب بھی ایسے ہی رو رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کو اس لڑکی پر بہت ترس آیا جس کی زندگی اس نے اتنی مشکل بنا دی تھی۔ اس کے ساتھ چاندی کے پانی جیسے جھیل کے کنارے بیٹھے وہ بہت دیر تک اسے دھیرے دھیرے بہت کچھ سمجھاتا رہا۔ وہ اسے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ اٹھنے سے پہلے اس نے پھر سے لندن چلنے کا موڈ ہو تو بتانا کہا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ ممی کے ساتھ لندن چلی جائے، پھر بعد میں ایک دو روز کے لیے اپنی کلیئرنس کروانے بے شک آ جائے، مگر اپنا آخری مہینہ وہ اس شہر میں نہ گزارے۔ اس روز اسے لگا تھا کہ حیا اس کو اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے پر راضی تھی، مگر اعتبار وہ ابھی تک ان دونوں کے درمیان قائم نہیں ہوا تھا۔ وہ روٹھے اور منانے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ جس روز اس کے امتحان ختم ہوئے اس سے اگلے دن وہ بیوقدہ گئی۔ یہ عائشہ نے اسے بتایا تھا، کیونکہ اب اس کا ٹریسر صرف سبانچی میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کو ٹریس کرنے کی خود ہی کوشش نہیں کی، یہ اتنا ضروری نہیں تھا۔ 11 جون کی رات وہ ممی کے ساتھ اس کی پیکنگ کروانے میں مصروف تھا۔ جب ممی نے حیا کے بارے میں پوچھا، کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ پتہ نہیں، آپ کی بھتیجی کہاں ہمیں اپنا پروگرام بتاتی ہے، اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ پھر اس نے سوچا وہ حیا سے پوچھ لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے۔ وہ اپنا آخری مہینہ استنبول میں نہیں تو کدھر گزارے گی؟ یہی سوچ کر اس نے میجر احمد کی طرف سے کیسی ہیں آپ لکھ کر بھیج دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی تھی، پورے 10 دن اس نے حیا کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا ہے میجر احمد۔ اس کے جواب میں بہت ٹوٹا بکھرا پن سا تھا۔ شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی عادت کو اتنی اچھی طرح سے جاننے لگا تھا کہ اس کے انداز سے اس کے موڈ کا اندازہ کر لیا کرتا تھا۔